قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی کھری کھری باتیں۔ اتحادی جماعتوں کے نجکاری سے متعلق سخت سوالات کے جوابات بھی دیے۔ کہا قومی ایئر لائن خود بخود تباہ نہیں ہو گئی، اس کی تباہی میں گزشتہ 20 سال کے دوران ہر حکومت نے حصہ ڈالا۔ پی آئی کی نجکاری کے لیے اگست 2024 کی ڈیڈ لائن بتا دی۔ کہا شارٹ لسٹ کی گئی تمام 6 کمپنیز پاکستانی ہیں، کوئی غیر ملکی نہیں، ملازمین کو نہیں نکالا جائے گا۔ ملکی معیشت سدھارنے اور خسارے کا شکار اداروں سے چھٹکارا پانے کا مشن وفاقی وزیر سرمایہ کاری، مواصلات و نجکاری عبدالعلیم خان نے 24 سرکاری اداروں کی نجکاری حکومت کی ترجیح قرار دے دی۔ قومی اسمبلی میں بتایا پی آئی اے سر فہرست ہے، تمام متعلقہ فورم سے منظوری ہو چکی، اگست میں قومی ایئر لائن پرائیویٹائز کر دی جائے گی۔ پی آئی اے لاس میں کیوں جا رہا ہے، اس پہ تو آپ سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھنا پڑے گا، اور اس میں جتنی بھی حکومتیں ہیں پچھلے 20-25 سال کی، یہ تمام تر ذمہ دار ہیں۔ منی لوزنگ پریپوزیشن ہے، اس کے اندر جتنا بھی آپ ڈالتے جائیں گے اس سے آپ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے، یہ ایسا ایک دلدل ہے۔ پیپلز پارٹی نے پی آئی اے ملازمین بے روزگار ہونے اور ایم کیو ایم نے قیمتی اثاثوں کی فروخت کے سوالات اٹھائے تو علیم خان نے تسلی بخش جوابات دے دیے۔ جن کمپنیوں کو اس وقت ہم نے پری کوالیفائی کیا ہے، اس میں سے سر ایک کمپنی بھی جو ہے وہ فارنر کمپنی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو بھی پارٹی پی آئی اے کو لے گی وہ ان سارے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو یوٹیلائز کرے گی۔ پی آئی اے کی پراپرٹی سیل میں شامل نہیں ہے۔ پی آئی اے کے 2 ہوٹلز ہیں، ایک فرانس میں ہے، ایک نیو یارک میں ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ جیالی رکن اسمبلی نفیسہ شاہ نے نجکاری کی شفافیت کا معاملہ اٹھایا تو عبدالعلیم خان نے کہا پی آئی اے کی نجکاری پیچیدہ ترین لین دین میں سے ایک ہے۔ شفافیت کے حوالے سے شہری رحمان سمیت 3 سینیٹرز 2 مرتبہ ملنے آئے، اگر انہیں اب بھی تحفظات ہوں تو مزید بات کی جا سکتی ہے۔ نئے مالی سال میں قومی نجکاری پروگرام میں تیزی آنے کا امکان۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری کے لیے تیزی سے پیش رفت جاری ہے۔ اقتصادی ماہرین نے حکومتی ملکیتی تمام 86 کمرشل اداروں کی نجکاری ضروری قرار دے دی۔ کہتے ہیں کہ خسارے کا شکار سرکاری اداروں کے نقصانات جی ڈی پی کے 10% کے مساوی پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ خسارے میں چلنے والے سرکاری ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیح۔ نئے مالی سال میں نجکاری کا عمل تیز تر کرنے کی تیاریاں۔ پہلے مرحلے میں پی آئی اے سمیت 24 سرکاری اداروں کی نجکاری کا روڈ میپ تیار۔ ریئل اسٹیٹ، ایویشن، فائنینشل سیکٹر اور صنعتی شعبے کے ادارے شامل۔ لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان اور گجرانوالہ الیکٹرک پاور سمیت بجلی کی متعدد تقسیم کار کمپنیوں کی بھی نجکاری ہوگی۔ آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا گیا۔ اقتصادی ماہرین کہتے ہیں اس کے علاوہ اب اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ اس وقت ہمارے پاس 86 کمرشل ایس او ایز ہیں جو نان اسٹریٹجک ان نیچر ہیں، ان سب کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے ٹیکس ٹو جی ڈی پی 10% کے برابر ان کے لاسز اور ان کے فسکل رسکس پہنچ چکے ہیں۔ ماہرین نے اخراجات کم کرنے اور نقصانات پورے کرنے کا مؤثر طریقہ بھی تجویز کر دیا۔ کتنے ادارے ہیں جو پرائیویٹائز ہو سکتے ہیں اور کتنے بینکرپٹ ہیں؟ اربوں کی بلڈنگیں آپ ریئل اسٹیٹ بیچ رہے ہیں تو ریئل اسٹیٹ بیچیں، بزنس علیحدہ بیچیں۔ نجکاری پروگرام کامیاب بنانے کے لیے ماہرین نے سیاسی جماعتوں خصوصاً حکومتی اتحادیوں کو سب سے پہلے پاکستان کی سوچ اپنانے کا مشورہ دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ایون میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں ایم کیو ایم بھی ایک ڈفرینٹ سٹینس لے گی جب پی آئی اے اور اسٹیل مل کی جو ہے پرائیویٹائزیشن اس کی میچورٹی کی بات آئے گی۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان قومی خزانے کو کھربوں روپے نقصان پہنچانے والے اداروں کو معیشت پر بوجھ قرار دے چکے۔ عبدالعلیم خان خسارے کا شکار اداروں کی نجکاری کے لیے بھی پرعزم، کہتے ہیں مکمل شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔